اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ عز وجل اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو عدی بن حاتم طائی جو اہل کتاب میں سے تھے، عالم دین تھے، عالم دین ہونے کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے، تو ہم نے تو ایسے کبھی نہیں کہا، کبھی رب نہیں ان کو مانا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عدی، کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی کتاب کسی بات کو، کسی چیز کو حرام قرار دے اور تمہارے علماء اس کو حلال قرار دیں، تو کس کی بات کو مانتے تھے؟ اسی طرح اللہ کی کتاب کسی چیز کو حلال قرار دے اور تمہارے علماء اس کو حرام قرار دیں، تو کس کی بات کو مانتے تھے؟ فتویٰ کس کا چلتا تھا؟ تو عدی نے کہا کہ فتویٰ تو ہم اپنے علماء کا مانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی معنی ہے اللہ کی اس کتاب قرآن میں جو آیت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا، یہی معنی ہے، اسی معنوں میں آیا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو مانو گے، بالکل اللہ کی بات سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، تو پھر یہ تمہارے معبود بن جائیں گے۔ یقین کیجئے پوری طرح آج امت مسلمہ کے علماء اور مشائخ آج انہوں نے وہی کردار ادا کیا ہے جو یہود و نصارہ کے علماء نے کردار ادا کیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی تھی، حدیث بھی ہے کہ تم بالکل اسی طرح، اگر کوئی اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یہ ایک بالشت اگر دین سے ہٹے ہیں تو تم بھی ہٹو گے، وہ کسی گو کی بل میں اگر گھسے ہیں تو تم میں سے بھی کوئی ایسے ہوں گے، ضرور وہاں جا کے گھسیں گے۔ تو آج غور کیجیے، آج پوری طرح ان سے متاثر ہیں جتنے یہ مسلمان پائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اپنے دین سے متاثر ہونے کی بجائے یہ یہود و نصارہ سے متاثر ہے اور ان کی دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ بٹے تھے، ہر فرقہ اپنے عالم دین کی بات کو مانتا ہے۔ بریلویوں کے سامنے اگر قرآن کی بات رکھی جائے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء بشر ہیں، انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کوئی بھی غیب نہیں جانتا تھا، کوئی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، مشکلوں میں زندگیاں گزری ہیں، صبر کرتے رہے ہیں، اللہ کی طرف انہوں نے بلایا ہے۔ یہ تم نے کیا ظلم کیا کہ تم نے نبی علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا؟ کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے، تو یہ تو ان کا راستہ نہیں ہے۔ یہ تو شرک کرنے والی قومیں ہمیشہ کہتی ہیں۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، لات منات حبل کو پکارتے تھے۔ اسی طرح عقائد علماء دیوبند اٹھاؤ، قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے سارے، محمود الحسن ہوں، شبیر احمد عثمانی ہوں، گنگوئی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، ان کے سب کے عقیدے موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، ان کو پکارنا گویا اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ جی تو آج ان کے جتنے پیروکار ہیں، جتنے ان کے یہ ماننے والے ہیں، سارے کے سارے اپنے علماء کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے بالکل پسے پش ڈال دیا۔ یہی شیعہ حضرات کرتے ہیں، تاکہ اہل حدیث جن میں سب سے کم شرک ہے وہ بھی مقلد ہیں، کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی علماء کی بات کو مانتے ہیں۔ عہد روح فی القبر کا عقیدہ جو احمد بن حنبل کے ذریعے آیا، ابن تیمیہ، ابن قیم، ان سب لوگوں نے اس کو آگے پھیلایا۔ شاہ ولی اللہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور میاں نذیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ سے حاضر ناظر نہیں ہیں، صرف قبر کے اوپر جا کے پڑھو تو وہ سنتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے مانی ہیں۔ تو اس ماحول کے اندر یہ ایک دعوت اٹھی ہے اس آخری دور کے اندر، ایمان خالص کی توحید کی دعوت، جو خالص توحید کی دعوت، رد شرک اور طاغوت کی نشاندہی کے ساتھ یہ ایک امید کی ایک کرن پیدا ہو گئی ہے۔ یہ دعوت جو اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، ان کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، آنکھیں پکارے کہتے تھے کہ میرا ان مسلکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بالکل یہ جو تمہاری قبر پرستی ہے یہ بت پرستی ہے۔ روح واپس نہیں آتی ہے قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر، مردہ نہیں سنتا ہے، اور یہ ہڈیاں ہیں، گلتی ہیں، سڑتی ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بنتی ہیں اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہیں۔ مٹی کے ساتھ مٹی ہونا کوئی انسان کی توہین نہیں ہے، یہ بنا ہی مٹی سے ہے۔ سب سے پہلے جو مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ مٹی کم تر ہے اور میں زیادہ افضل ہوں، یہ ابلیس تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کو خاکی کے سامنے جھکا کر ثابت کیا کہ اس خاکی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور ایمان کی وجہ سے اگر توحید یہ اختیار کریں گے تو یہ اشرف المخلوق ہے، اور اگر ایمان کے اندر شرک کی آمیزش کریں گے تو پھر یہ بدترین مخلوق ہو جائے گی۔ تو شیطان نے پھر ان کے اوپر بھی وار کیا، اس جماعت کے اوپر بھی، اور 2017 کے اندر آ کے امیر جماعت محمد حنیف نے 2 بڑے اختلاف کیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک یہ سجدہ تعظیمی کے معاملے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس سجدہ تعظیمی کو ڈنڈوت کہا کرتے تھے، ہندوؤں کی طرح، جس طرح وہ اپنے مہاراج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ مسلمان قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اپنے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے یا جھکتے ہیں، ذرا برابر بھی جھکنا، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے یہ شرک کی چیز ہے اور یہ بالکل ناجائز ہے۔ لیکن محمد حنیف صاحب کے اندر یہ چیز آ گئی، انہوں نے خاندان یعقوب علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا اپنے اس شرک کو ثابت کرنے کے لیے کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ بہت بڑا شرک ان کے اندر آیا، اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کیا کرتے تھے کہ یہ ایک خواب کی تعبیر کا انداز ہے، اور پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح کی تفسیر کرتا ہے، یعنی اس کا دھیان اس لیے جاتا ہے۔ تو سیاق و سباق بھی یہی بتا رہے ہیں، پورے قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت سارے انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی اللہ کی نشانی آتی ہے یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح ان کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف کیا اور جماعت کو شرک کے راستے پر پھر چڑھا دیا محمد حنیف صاحب نے۔ دوسرا بڑا اختلاف یہ کیا عمل کے معاملے میں کہ یہ جو آج ماڈرن دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ ویڈیوز کے ذریعے ایمان اور اسلام کی دعوت کو پھیلانا، کیونکہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہ ایک رابطہ ہے، پوری دنیا میں انسان دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ میرا بیان پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اس کو سننا چاہے اور بار بار سننا چاہے وہ سن سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو اللہ کی بات بیان کر رہا ہے، توحید بیان کر رہا ہے، رد شرک کر رہا ہے، طاغوت کی نشاندہی کر رہا ہے نام لے کر۔ تو بتاؤ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ توحید کو پھیلانے کا باعث بنیں گے، رد شرک کا باعث بنیں گے، یا یہ اللہ کی کسی بات کا انکار ہو جائے گا؟ تو ان کے دماغ کے اندر، محمد حنیف صاحب کے دماغ کے اندر یہ چیز آئی کہ یہ وہ تصویر کے زمرے میں آ جائے گا، یہ حرام ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک جائز چیز کو، جو اللہ کی ایک نعمت تھی، اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم اس بندے نے کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کی بات کو مانا ہے، جو عقیدے کی بات کو مانا ہے، وہ تو ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے ان کے ساتھ، اور جو عمل کی بات کو، ان کی بات کو مانتے ہیں اس معاملے میں، وہ بھی توحید کی رکاوٹ کا ایک باعث بنتے ہیں۔ جو بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے اللہ کی نعمت کے طور کے اوپر۔ ہاں، اس کا استعمال کا مسئلہ، ہر چیز اسی طرح ہوتی ہے۔ موبائل کا غلط استعمال کرو گے تو گناہ بن جائے گا، اس کا صحیح استعمال کرو گے تو وہ ثواب بن جائے گا۔ تاکہ میزائل بھی اور جتنی یہ ٹیکنالوجی ہے، آڈیو بھی، حتیٰ کہ غلط آپ استعمال کرو گے تو گناہ بن جائے گا۔ اسی طرح گھر میں رکھی کوئی چھری ہے، کوئی نیزہ ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرو گے تو وہ اللہ کی عبادت بن جائے گا، اور غلط استعمال کرو گے تو گناہ بن جائے گا۔ یہ سادہ سی بات ہے، لیکن محمد حنیف صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات۔ اسی پر وہ شرک کے اوپر انہوں نے جان دے دی، اور ان کے ماننے والے بالکل اسی شرک کے اوپر کام ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس شرک سے بچے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بہت کم رہ گئے، لیکن جو رہ گئے ہیں وہ بڑے ہی مضبوط والے ہیں۔ ان کو ہلانا اب کسی کی بس کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ کے بندوں، اگر صحیح معنوں میں ایمان عقیدے کی دعوت اٹھانا چاہتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہو، کفر شرک کو مٹانا چاہتے ہو، اور اس ذلت اور خواری کو ختم کرنا چاہتے ہو جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو ایمان خالص کی طرف آؤ۔ یہ جمہوریت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ووٹوں اور نوٹوں کا معاملہ نہیں ہے، اور نہ دین کے اوپر کمائی کا مسئلہ، یہ خالص اللہ کی رضا کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ غور و فکر کرو، مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اور اگر یہ دعوت نہیں مانو گے تو یاد رکھنا ایک بہت بڑے خوفناک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرنے کے ساتھ جو بھی مرے گا اس شرک اور کفر کے اوپر، آگ میں۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بالکل واضح کر دوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سب سے بیزار ہوں۔ میں خالص قرآن اور حدیث کی بات کو پیش کرتا ہوں، اور اسی کے اوپر قائم رہنے سے، ڈٹ جانے سے، جم جانے سے انشاءاللہ خیر آئے گی۔